اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے سلسلے منظر بمنظر کربلا کی تمام اقساط دیکھ چکے ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں اب تک واقعہ کربلا کے مناظر تاریخ وار پیش کیے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اکثر پلیٹ فارمز اور یوٹیوب کے چینل واقعہ کربلا کا تذکرہ 10 محرم الحرام پر ختم کر دیتے ہیں اور یوم عاشور کے بعد کے مناظر عوام کی خدمت میں پیش نہیں کرتے، جبکہ واقعہ کربلا کے تمام مناظر سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم بشرط صحت و زندگی اسیران آل محمد کا کوفہ سے شام اور پھر شام سے واپس کربلا اور پھر مدینہ واپسی اور مدینہ کے کچھ حالات بھی آپ کی خدمت میں قسط وار ہی پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کتاب فرسان الہیجا، جس کا اردو ترجمہ شجاعان کربلا کے نام سے دستیاب ہے، میں مروی ہے کہ سر امام حسین روز عاشور بوقت عصر ہی عمرو سعد نے خولی بن یزید کو دے کر ابن زیاد کی طرف کوفہ روانہ کر دیا تھا اور حمید بن مسلم کو بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ امام پاک کے سر کو لے جانے والا شمر تھا۔ پہلی روایت کی بنا پر جب خولی امام مظلوم کا سر کوفہ لایا تو آدھی رات کا وقت تھا، اور چونکہ دارالامارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا لہٰذا وہ سر اقدس اپنے گھر لے گیا اور ایک کپڑے دھونے کے تشت، یعنی جسے آج کل ٹب کہا جاتا ہے، کے نیچے رکھ دیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک قبیلہ بنو اسد سے تھی جس کا نام کتابوں میں نہیں ملتا، اور دوسری کا نام نوار تھا جس کا تعلق حجر موت سے تھا۔ جب خولی نوار کے قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا لایا ہے؟ اس نے جواب دیا، امام حسین کا سر لایا ہوں۔ نوار غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے بدبخت، لوگ کمانے کے لیے گھر سے جاتے ہیں اور روپیہ پیسہ لاتے ہیں، اور تو میرے گھر میں فرزند رسول کا سر لایا ہے؟ خدا کی قسم، اب کے بعد کبھی تیرا اور میرا سر ایک سرہانے پر جمع نہ ہوگا۔ بس یہ کہہ کر وہ خولی سے دور ہو گئی اور سر مبارک کے قریب گئی تو دیکھا کہ تشت سے آسمان تک ایک نور جا رہا ہے اور ملائکہ کی آواز تسبیح بھی سنائی دیتی ہے، اور سفید رنگ کے پرندے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور سر مطہر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے۔ آپ سورہ شعراء آیت 227 کی تلاوت فرما رہے تھے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ دوسری روایت کی بنا پر شمر سر مطہر کو توبرے میں ڈال کر گھر لایا اور اس پر کپڑے دھونے کا ایک برتن رکھ دیا۔ جب چاند غروب ہوا اور رات تاریک ہوئی تو شمر کی ایک بیوی اپنی جگہ سے اٹھی اور دیکھا کہ برتن سے آسمان تک نور کی شعائیں جا رہی ہیں، تو فوراً شمر سے پوچھا کہ تو کیا چیز لایا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک خارجی کا سر ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کون تھا؟ اس نے کہا، وہ حسین بن علی تھا۔ تو وہ سنتے ہی اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی، اے اہل مجوس سے بھی بدتر انسان، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں آیا؟ یہ کہہ کر باہر آئی اور سر کو برتن سے نکال کر سینے سے لگایا۔ ارد گرد محلے کی مومنہ عورتیں بھی جمع ہو گئیں اور کوہرام کا ماتم بپا ہوا۔ زوجہ شمر کا بیان ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ گھر کی دیوار پھٹی اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گویا عالم خواب میں نے دیکھا کہ ایک نور عظیم ظاہر ہوا اور بادل کا ٹکڑا سامنے آیا۔ وہ نور کی عماری تھی جس سے 2 بیبیاں اتریں اور اس سر کو اٹھا کر سخت روئیں۔ میں نے پوچھا، یہ عورتیں کون ہیں؟ تو ہاتف کی آواز آئی، ایک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور دوسری خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بس تبھی چند مرد بھی ظاہر ہوئے۔ میرے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حمزہ بن عبد المطلب اور جعفر طیار علیہم السلام تھے۔ وہ سب کے سب اس سر کو بوسے دیتے اور روتے تھے۔ جناب فاطمہ اور جناب خدیجہ الکبریٰ دونوں شمر کی زوجہ کی طرف آئیں اور فرمایا، اے بی بی، ہم تیری ممنون احسان ہیں کہ تو نے اپنے گھر میں ہمارے فرزند حسین کی مجلس غم منعقد کی ہے اور گریہ و ماتم کیا ہے، پس تو بہشتی محلات میں ہمارے ہمراہ ہوگی۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ سر اقدس میری گود میں ہے۔ پس شمر آیا اور سر طلب کیا تو اس مومنہ نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے، میں سر ہرگز نہ دوں گی۔ شمر نے تلوار کی ضربت سے اس مومنہ کو شہید کر دیا۔ شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ شاید کوفہ تک سر کو لانے والا خولی ہو اور ایک رات سر اس کے گھر میں رہا ہو۔
پھر کوفہ سے شام بھیجنے کے لیے شمر کو معین کیا گیا ہو اور وہ سر مطہر کو اپنے گھر لایا ہو۔ پس ایک رات اس کے گھر میں سر اطہر نے گزاری۔ اور بعض روایات میں کپڑے دھونے کے برتن کی بجائے تنور لکھا ہے، یعنی اس ملعون نے تنور میں سر رکھ کر اس کی خاک میں سر کو چھپا دیا تھا۔ جب زن مومنہ نماز تہجد کے لیے اٹھی اور باورچی خانے میں روشنی دیکھی تو تنور میں خاک کے نیچے سے مظلوم کربلا کا سر دیکھا اور اس کو اٹھایا تو پہچان گئی۔ پس خاک کو صاف کر کے سینے سے لگایا اور رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ پس اسی وقت 4 عورتوں کو دیکھا، پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، دوسری خدیجہ الکبریٰ ہیں، تیسری مریم عذرا اور چوتھی آسیہ ہیں۔ کتاب بحار الانوار میں مسلم جساس سے منقول ہے کہ میں ان دنوں کوفہ کے دارالعمارہ کی مرمت کر رہا تھا۔ جب شور و غوغا سنا تو اپنے غلام کو حقیقت حال معلوم کرنے کو کہا۔ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص نے خروج کیا تھا اور ابن زیاد کی فوجوں نے اس کو بمع احباب کے قتل کر دیا ہے۔ اب ان کے سروں کو بمع ان کی پردہ داروں کے کوفہ میں لایا جا رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اس خارجی کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اس کو حسین بن علی کہتے ہیں۔ پس میں نے اپنے منہ پر زور سے تمانچہ مارا اور اس کے بعد ہاتھ دھو کر باہر نکلا۔ میں نے دیکھا کہ شہداء کے سر نیزوں پر سوار ہیں اور ساتھ 40 کجاوے ہیں جن پر قیدی سوار ہیں، اور میں نے حضرت سجاد کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کی رگوں سے خون جاری تھا اور وہ چند اشعار پڑھ رہے تھے۔ سب سے آگے امام حسین کا سر تھا۔ وہ نورانی سر رسول خدا کی شکل سے بالکل مشابہ تھا اور ریش مبارک پر سیاہ خضاب لگا تھا، پس وہ بالکل سیاہ تھی اور جڑوں میں سفیدی معلوم ہوتی تھی۔ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ہوا کے جھونکوں سے داڑھی مبارک کے بال حرکت کر رہے تھے۔ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ بھائی کے سر کو دیکھا اور محمل کے ساتھ سر کو مارا اور فریاد کی۔ کوچوں اور گلیوں میں بے پناہ ہجوم تھا اور 1 لاکھ کے قریب تماشائی موجود تھے۔ کتاب مخزن البقاء میں لہوف کے حوالے سے مروی ہے کہ آل اطہار کو بغیر پالانوں کے اونٹوں پر سوار کیا گیا تھا۔ نہ سر پر چادریں تھیں نہ برقعے، پس نہ محرموں سے بچنا ناممکن تھا۔ اچھے اور نئے لباس لوٹے جا چکے تھے، بس پرانے اور خستہ کپڑے تھے جو خاندان عصمت کی شہزادیوں نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اور بروایت بحار الانوار حضرت سجاد کی گردن میں وزنی زنجیر ڈالے ہوئے تھے، اور بعض روایات کے تحت بیبیوں کے ہاتھ بھی رسن بستہ تھے، یعنی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور ہاتھوں کا گردن سے بندھا ہوا ہونا بھی مذکور ہے۔ مدینہ سے کربلا تک تو دیگر جوانان بنی ہاشم کے علاوہ خود حضرت حسین بھی نگران حال تھے۔ خواتین کے محملوں کے نشیب و فراز کو دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں ناہموار مقامات سے نہ گزریں، لیکن اب خدا جانے پردہ داروں کا کیا حال ہوگا، جبکہ عمدن اونٹوں کو ناہموار مقامات سے گزارا جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات ناہموار جگہوں پر عورتوں کا پیدل دوڑنا بھی لکھا ہوا ملتا ہے، جیسا کہ مختار کے حالات میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک ظالم کو سزا دینے سے پہلے پوچھا کہ تو نے خاندان رسالت کی خواتین کے اونٹوں کو تازیانے مارے تھے کہ اونٹ دوڑیں اور بیبیاں سنبھل نہ سکیں۔ مختار نے ایک ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جو بیبیوں کے پاؤں سے جوتے اتروا کر ناہموار مقامات پر ان کو دوڑاتا تھا۔ کتاب توضیح اعضاء میں ہے کہ جب کوفہ کے قریب قافلہ پہنچا اور خواتین نے اپنے لباس کی خستگی اور کوفے کی جمعیت اور اپنی بے پردگی کا احساس کر کے، خصوصاً جناب زینب عالیہ نے بواسطہ حضرت فضہ کے شمر سے خواہش کی کہ ہم اس لباس کے ساتھ بازار میں جانے کے قابل نہیں، لہٰذا ہمیں شارائے عام سے نہ لے جا، اور اگر خواہ ایسا کرنا ہی ہے تو ہمیں چادریں دے دے۔ لیکن شمر ملعون نے جواب دیا کہ اے فضہ، اپنی مخدومہ سے کہو اب تم کوفہ کی شہزادی نہیں ہو بلکہ ابن زیاد کی اسیرہ ہو، لہٰذا اسی حالت میں جانا پڑے گا۔ نیز مروی ہے کہ بوقت داخلہ اکثر محلے جن میں شیعہ آبادی زیادہ تھی ان کی شاہراہوں پر پولیس کو مسلط کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی حالات سے باخبر نہ ہو اور کہیں بغاوت کھڑی نہ ہو جائے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ کتاب فرسان الحجا میں بروایت ابن شہر آشوب مذکور ہے کہ سر مبارک کو ایک گلی میں لٹکایا گیا تو کھانسنے کے بعد سر امام نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ پس ملعون سر مبارک کو وہاں سے آگے لے گئے اور ایک درخت پر لٹکا دیا۔ یہاں سر مبارک نے سورہ شعراء آیت نمبر 227 کو تلاوت کیا۔ کتاب تظلم الزہرا میں بیان کیا گیا ہے کہ حارث بن وقیدہ کہتا ہے
کہ میں نے قرأت سن کر تعجب کیا اور متفکر تھا کہ آیا یہ امام حسین کی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں؟ تو اچانک امام مظلوم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا، اے ابن وقیدہ، تجھے علم نہیں ہے کہ ہم گروہ آئمہ اللہ کے نزدیک زندہ ہوا کرتے ہیں؟ حارث بن وقیدہ کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ موقع ملے تو اس سر کو چوری کر کے لے جاؤں۔ بس وہ میرے دل کی بات کو بھانپ کر فرمانے لگے، اے ابن وقیدہ، تجھے یہ کام میسر نہ ہوگا، اور میرے قتل کرنے سے اللہ کے نزدیک میرا گلی کوچوں میں پھرایا جانا سخت ظلم ہے۔ بس تو اس کام میں ہاتھ نہ ڈال، ان لوگوں کو بہت جلدی اپنے کیے کی سزا مل جائے گی اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارے ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔